بھئی ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی، کوئی نہ کوئی شان ہے ہر صحابی کی، لیکن رازدار ہونے کا شرف حذیفہ بن یمان کو اللہ نے دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جتنی باتیں شیئر کی ہیں، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے فتنے، ایک ایک فتنے کا نام ان کو لے کر نام بتایا۔ اس فتنے کا، اس جو بندہ کوئی بھی فتنہ برپا کرے گا، اس کا، اس کے ماں کا، اس کے باپ کا نام اللہ کے نبی نے ان کو بتایا۔ اور یہ خود فرماتے ہیں کہ ایسا فتنہ جس میں 300 سے زائد افراد اس کے فتنے میں شامل ہوں، تو کوئی ایسا فتنہ میرے محبوب نے نہیں چھوڑا جس کے فتنے میں گویا 300 افراد سے زائد نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، مرزا قادیانی بے ایمان جب اس کا فتنہ اتنا عالمی فتنہ بنا، تو میرے محبوب نے یقیناً اس فتنے کا نام بھی اپنے حذیفہ بن یمان، اپنے رازدار صحابی کو بتایا۔ سمجھ آئی نا؟ اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بھی جس فتنے میں 300 افراد سے زائد تعداد موجود ہے، تو سمجھ لو اس فتنے کی گواہی میرے محبوب اپنے اس صحابی کو دے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جتنے بھی فتنے آنے تھے، جو منافقین تھے، ہر ایک کے نام بھی بتا دیے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے پیارے نبی کے وصال کے بعد، ٹھیک ہے، جس جنازے کے اندر حذیفہ بن یمان موجود ہوتے تو حضرت عمر بھی اس جنازے کو پڑھ لیتے اور پڑھا دیتے، لیکن جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ اس جنازے میں شامل ہوتے نہ اس کو پڑھاتے۔ تو میرے بھائی دوستو، وجہ کیا ہے کہ جب پتہ کہ بھئی ایک منافق ہے، حذیفہ بن یمان جیسے شخصیت جو منافقوں کو جانتے ہیں، اگر وہ جنازہ نہیں پڑھ رہے تو میں کیوں جنازہ پڑھوں ایسے بندے کا؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں اپنے ایام میں دنیا سے رخصت ہونے لگے، تب ان سے پوچھنے لگے، آخری ایام، شہادت کے ایام چل رہے تھے، زخمی حالت میں تھے، بلا کر پوچھا کہ حذیفہ یہ بتا دے کہ میں عمر، میرا نام تو ان منافقین میں شامل نہیں۔ تو میرے بھائیو دیکھو حضرت عمر کو کتنا ڈر تھا، اور آخر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو اس وقت بھی انہی چیزوں کی آگاہی دیتے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں، اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں۔ دیکھو اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا مقام حاصل کرنے والی شخصیت بھی اپنی موت کے وقت ڈر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان، اپنے رب کی رضا اور ناراضگی ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی طرح طرح کے فتنوں سے آگاہ ہمیں کرتے گئے، صحابہ کے ذریعے تعلیمات ہمیں دے دی۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ خیر کی باتیں پوچھتے، اچھے مسائل پوچھتے، اچھی باتیں پوچھتے، لیکن میں پیارے محبوب سے شر کی باتیں پوچھتا تھا، برائی کی باتیں پوچھتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے کہ اس وجہ سے پوچھتا تھا کہ تاکہ اپنے نبی کی امت کو آگاہ کر دیا جائے ان پریشانیوں سے، ان فتنوں سے آگاہ کر دیا جائے، تاکہ میرے محبوب کی امت ان فتنوں سے بچ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج ہمیں بھی ان فتنوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں کامل ایمان دیا، کامل قرآن دیا، کامل پیارے نبی کی زندگی دی ہے۔ جس کام پر، جس مسئلے پر آپس میں اختلاف ہو جائے، اس میں میرے محبوب کے طرز کو دیکھ لو، میرے محبوب کے صحابہ کے طرز کو دیکھ لو، نبی کے صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ اگر میرے محبوب کے صحابہ نے اس پر جیسے عمل کیا، ہمارا عمل ان جیسا، تو سمجھ لینا ہمارا ایمان کامل ہے، ہم نبی کے سچے حبدار ہیں، سچے کے عاشق رسول ہیں۔ لیکن اگر ہمارے وہ عمل زندگی میں صحابہ کے طرز پہ نہیں، نبی کے طرز پہ نہیں، اپنے مرضی کے ساتھ عمل کر رہے، تو یاد رکھنا وہ پیارے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی، صحابہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی، اپنی زندگی کو بچانا ہوگا، اپنے محبوب سے سچی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہوگا۔ اگر یہ عمل ہمارا اس کے خلاف ہوا تو ہماری زندگی کے اندر وہ عمل پیارے نبی کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ اس لیے بھائی دوستو، سچی محبت، سچی عقیدت کیا ہے؟ محبوب سے عملی محبت پیش کرے۔ ہر کوئی کہہ دیتا ہے میں عاشق رسول، بندے تو اپنی زبان سے نہ کہے، بلکہ تجھے دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ یہ ہے عاشق رسول۔ اپنے آپ کو
محبت کرنے والا نہ کہ بلکہ تجھے دیکھ کر دنیا والے کہیں گے اس کو ہے واقعی پیارے نبی سے محبت۔ یہ ہے نبی کا سچا حبدار، سچا عاشق رسول۔